آج ہم ایک ایسے ملک کے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فحش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون سا ملک ہے۔ تو یہ ملک ہے ناروے، جس میں ایسے شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر کے ہیں اور جن کو جان کر یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں اس قدر پورن ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 5000 پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ملک ان ویب سائٹ سے سالانہ $10 ملین کما رہا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس ملک میں شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کہ کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہیں، جس کے لیے جسمانی تعلقات بنانا بہت عام سی بات ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اگر دوستی کر بھی لیں تو وہ فوراً اس شخص کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ بھی ہے کہ ناروے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلقات بنانے کے لیے کچھ دن یا مہینے کے لیے شادی کرتی ہیں اور بعد میں طلاق دے دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور یہاں شادی کے بعد زیادہ تر بچے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں یا الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور یتیم خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ان کی جوانیاں تو بہت موج مستی میں گزرتی ہیں لیکن بڑھاپا بہت ہی مشکل ترین۔ تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے ہونے والے فراڈ ناروے میں سے ہی کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی اسی ملک کی ہے۔ اس ملک میں 25 مرنے والوں میں سے ایک خودکشی ہی کرتا ہے، یعنی دنیا کے امیر ترین ملک میں رہنے اور تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ یعنی کہ ناروے ایک ایسا ملک بھی ہے یہاں پر ہر گھنٹے میں ہر انسان ڈرائیونگ میں نشے کے دوران بھی مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناروے میں رپورٹس کے مطابق ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس کے مطابق دنیا میں ایسے باشندے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے میں 3 میں سے 1 آدمی اوور ویٹ ضرور ہوتا ہے۔ ناروے اور یورپ کے کئی ممالک میں ایسا قانون بھی بنایا گیا ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں دیے جاتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 21 سال تک کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اسموکنگ اور شراب تو پی سکتے ہیں لیکن وہ خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے۔ ناروے سور کے گوشت کی درآمدات بھی کرتا ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو کہ ان کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے۔ ہم جنس پرستوں اور فحش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی مقام بھی حاصل ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو کہ بچوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے والے کو جیل میں نہیں بلکہ دماغی ہاسپٹل میں بھیجتا ہے، اور اس کو مجرم نہیں بلکہ صرف بیمار قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی بہت سی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ یا سائڈ پہ کرنے کے لیے نہیں بجاتے بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں سے جو سماع بنتا ہے لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکلوں کا دارالحکومت کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت دنیا کی سب سے پرانی ترین بادشاہت ہے جو کہ تقریباً 1000 سال سے جاری ہے۔ یہاں کا جھنڈا بھی اتنا ہی پرانا ترین جھنڈا ہے جو کہ 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ناروے میں ٹریفک چالان یورپ کی طرح آپ کی آمدنی سے منسلک ہوتے ہیں۔
अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आप गरीब हैं तो आपको रियायत दी जाती है। और ये लोग योगा बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ के लोग अपनी प्राइवेसी और अगले की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। ये कभी भी बात खुद शुरू नहीं करते और सियासी और मजहबी गुफ्तगू से बहुत परहेज करते हैं। नॉर्वे की खासियत में अपनी ज़बान से मोहब्बत भी शामिल है। यहाँ कोई 85% रहने वाले लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, ट्रैफिक बोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वे ज़बान ही यूज़ करते हैं। कौमी ज़बान मुल्क की पहचान होती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अफसोस के साथ कौमी ज़बान की जगह इंग्लिश ने ले ली है। अगर गौर से देखा जाए तो मशरिक में ख़ानदानी निज़ाम कायम है और मगरिब में नहीं, मगर इसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ अब ये सिलसिला रुक गया है। इसकी वजह ये समझ आती है कि वहाँ की हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है और यहाँ बच्चों को टीवी, फ़ोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया गया है। नॉर्वे में हर शख्स की जॉब इंश्योरेंस भी की जाती है। अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो आपको माहाना 10 से 12 हज़ार घर बैठे मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। ये पैसे आपको 2 साल तक दिए जाते हैं ताकि आप तब तक कोई और दूसरी जॉब ढूंढ लें। इसके अलावा सेहत और तालीम तो यहाँ बिल्कुल ही मुफ्त है। अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको न्यू कोर्स करने के पैसे खुद देती है ताकि आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख कर न्यू जॉब अप्लाई कर सको, क्योंकि यहाँ की हुकूमत जानती है कि एक बेरोज़गार आदमी उसी पर बोझ बनेगा और जो आदमी काम नहीं करता उसको अच्छी नज़र से यहाँ नहीं देखा जाता। नॉर्वे में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों की तादाद तीसरे नंबर पर है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ तक के शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान भी बोला जाता है और यहाँ के मुसलमानों के लिए 100 से ज़्यादा मस्जिदें भी आबाद हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।